بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ حضرات محترم، نماز کی تفسیر اور اس کی تشریح کے ضمن میں نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جانے والی سورہ مبارکہ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور اس کی تشریح آپ حضرات کے سامنے شروع ہے۔ اور ہمارا سلسلہ گفتگو صراط الذین انعمت علیہم تک اپنی علمی بساط کے مطابق مختصراً مکمل ہو چکا ہے۔ کہ آخر اللہ رب العزت جو ہمیں ایک مخصوص راستے کی دعا کرنے کی ترغیب دیتے ہیں اور تلقین فرماتے ہیں کہ جس راستے کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے، تو وہ صراط مستقیم ہے کیا چیز؟ تو خود اس کی وضاحت فرماتے ہوئے، کھولتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ متصلاً ایک اور اشارہ فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی میرے دربار میں آ کر میرے حضور یہ دعا کرو، درخواست کرو کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما، جو ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن پر تیری طرف سے انعامات اترے ہیں، تیرے فضل کے مستحق ہوئے، تیری رحمت کے مستحق ہوئے۔ اب ایک چیز کا تکرار کئی مرتبہ ہو چکا ہے کہ وہ لوگ کون سے ہیں کہ جو کہ اللہ کے فضل کے مستحق ہوئے اور ان پر اللہ کا انعام ہوا۔ تو وہ اس امت کے یا انسانیت کے چار طبقے ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو اپنے رب سے یہ درخواست کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے وہ راستہ دکھانا جو تیرے نبیوں کا راستہ ہے، مجھے اس راستے پہ چلانا جو انبیاء کے بعد صدیقین کا راستہ ہے،
اس راستے پہ چلانا جو کہ شہداء اور صالحین کا راستہ ہے، یعنی میری عملی زندگی میں، اعتقادی زندگی میں تیرے ساتھ شرک نہ ہو، جو انبیاء کی بنیادی تعلیم ہے، میرے اندر تیرے احکام کو ماننے کا جذبہ موجود ہو، اور اس کے لیے ہر قسم کی قربانی کی لگن ہو، جس طرح کے صدیقین کا شعار ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر تیرے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو شہداء کے راستے پہ چلتے ہوئے میں اس سے بھی دریغ نہ کروں، اور اسی طرح عملی زندگی میں مجھے اپنی خواہشات کے تابع نہ فرمانا کہ میں اپنی خواہشات کے پیچھے لگا رہوں، بلکہ صالحین کی طرح میں تیری مرضی کو مد نظر رکھوں، تیری مرضی کے مطابق چلوں، تیرے حکموں کو مد نظر رکھوں، اور اپنی خواہشات کو تیرے حکم کے سامنے کچل ڈالوں۔ یہ ہے صراط مستقیم، جس کی ہم اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں یہی صراط مستقیم نصیب فرمائے۔ پہلے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ عربی زبان کا قانون ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادہا، کہ چیزوں کی شناخت اور پہچان ان کے متضاد اور برعکس چیزوں کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ مثلا دن کو سمجھنا ہو کہ دن کی روشنی کی اہمیت کیا ہوتی ہے، آدمی رات کی تاریکی دیکھ کر سمجھتا ہے کہ رات میں جب انسان باہر نکلے اور کچھ نظر نہ آئے تو پھر دن کی اہمیت واضح ہوتی ہے، اس لیے کہ دن اور رات آپس میں ایک دوسرے کے برعکس ہیں۔ اسی طریقے سے سبزے اور خشکی کی پہچان، سبزے کی اہمیت اس وقت معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان بالکل بنجر اور ویران علاقوں کے اندر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان باطل کو اگر سمجھے، پتہ چلے کہ یہ چیز باطل ہے، اس سے حق کی اہمیت اور زیادہ واضح ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اسی طرح انداز اختیار فرمایا اپنے صراط مستقیم کی وضاحت میں۔ ان لوگوں کا راستہ بھی بیان کر دیا کہ جن کا راستہ صراط مستقیم ہے، اور صراط مستقیم کی وجہ سے وہ اللہ کے انعام کے مستحق ہوئے، اور صراط مستقیم کے برعکس اس کے مد مقابل، اس کے اپوزٹ جو راستہ ہے، وہ راستہ یقیناً اللہ رب العزت سے دور لے جانے والا راستہ ہے، باطل ہے، اللہ کے غصے کا سبب ہے، اس کی ہمیشہ کے لیے ناراضگی کا سبب ہے۔ اس لیے اس کی وضاحت بھی آگے فرمائی غیر المغضوب علیہم کے اندر، فرمایا ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا کہ جن پہ تیرا غضب ہوا، ان لوگوں کا راستہ تو ہو کہ جن پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کا راستہ نہ ہو کہ جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی میرے مولا ہمیں سیدھے راستے سے بھٹک جانے والے لوگوں کے راستے پہ، ان پہ اس پہ بھی ہمیں نہ چلانا۔ اب یہاں پر دو قسم کی جماعتوں کا ذکر آ گیا، ایک ہے مغضوب علیہم، اس سے پہلے تھا وہ لوگ کہ جن پر انعام ہوا، اب وہ لوگ ہیں کہ جن پر انعام نہیں بلکہ اللہ کا غضب ہوا ہے، اور میں ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا۔ اور یا پھر جو لوگ سیدھے راستے پر آ سکتے تھے، ان کے پاس مواد موجود تھا سیدھے راستے پہ آنے کا، لیکن اس سے انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا، اور سیدھے راستے پہ چلنے کی بجائے دائیں بائیں مڑ کر بھٹک گئے، اپنی اصل منزل مقصود تک نہ پہنچ پائے۔ اب دو جماعتیں ہیں، مغضوب علیہم اور ضالین، دو کا بیان یہاں فرمایا۔ اب یہ سمجھنا چاہیے کہ مغضوب علیہم کون ہوتے ہیں۔ مغضوب کہا جاتا ہے عربی زبان میں کہ جس پر غصے کی مار پڑ جائے، غضب آ جائے، جس پر غصے کی مار پڑ جائے، اور جس پر غصے کی مار پڑے، ایک تو ہے غصہ آ جانا، دوسرا ہے غصے کی مار کا پڑنا۔ غصے کی مار کا پڑنا بڑا سخت ہوتا ہے، یعنی یہ بڑے درجے کا عمل ہے، بڑے درجے کا ایکشن ہے۔ ایک انسان اگر کسی کو تنگ کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ تنگ کرنے کی وجہ سے انسان کو اس پر غصہ تو آتا ہے، بچہ ہے کوئی بار بار تنگ کرتا ہے، اور کبھی کبھی پھر
حد سے زیادہ تنگ کرنے کی وجہ سے وہ بڑی سزا کا مستحق بھی بن جاتا ہے۔ ایک استاد ہے اپنے شاگرد کو بڑے درجے کی سزا دے دیتا ہے، بعض اوقات ایک مرتبہ معافی، دوسری مرتبہ معافی، تیسری مرتبہ معافی، اور جب حتیٰ کہ اس کو مکمل طور پہ کلاس سے نکال دیا جائے، خارج کر دیا جائے، تو کہا جاتا ہے اس کے اپنے کرتوت جو ہیں ان کی مار اس کو پڑ گئی ہے، کرتوتوں کی مار پڑ گئی، استاد کا غصہ، انچارج کا غصہ اس کا سر لے گیا ہے۔ اسی طرح مغضوب علیہم وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کو اتنا ناراض کیا، اتنا ناراض کیا کہ اللہ رب العزت نے مستقل طور پر ان کا نام ایمان قبول کرنے کے امکانات سے ہی خارج کر دیا کہ وہ کبھی بھی راہ راست پہ نہیں آئیں گے، اس لیے کہ ان کے اوپر اللہ کے غصے کی مار پڑ گئی ہے، اس لیے کہ انہوں نے حق کو ضد کی وجہ سے انکار کیا، حق کا ضد کی وجہ سے حق بات کو چھپایا۔ جیسا کہ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت اسی ترتیب سے آگے بیان فرماتے ہیں، مغضوب علیہم کا ذکر بھی ہے، ضالین کا بھی ذکر ہے، اور اسی طریقے سے منعم علیہم کا ذکر بھی ہے۔ تھوڑا سا انسان غور و فکر کرے تو قرآن خود اپنی وضاحتیں خود کرنے لگتا ہے۔ سورۃ البقرہ آپ اٹھائیں گے نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ منعم علیہم کا ذکر ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن میں تقوی حاصل کرنے کی صلاحیت موجود ہو، اپنی فطری صلاحیت کو ضد کی وجہ سے ختم نہ کر دیا ہو، ان کے لیے یہ کتاب رہنمائی ہے، بہترین رہنمائی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ آگے جا کر فرمایا اولئک الذین اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ لوگ کہ جو متقی ہیں، جو ایمان بالغیب لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت کے اعلیٰ درجے پر آ چکے ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ وہ ہیں کہ جن کی ساری محنت کل قیامت کے دن پھل والی ہوگی، ان کی محنت کو پھل لگے گا، ثمر بار محنت ہوگی۔ اسی طرح اس کے بعد آگے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ اس سے اگلے درجے کو جس کو بیان کیا، کافروں کا ایک فریق کہ جس پر اللہ کی مار پڑے، اس کو اللہ نے بیان فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان الذین کفروا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہاں کفر کرنے والوں سے مراد کون ہے؟ اے سطر الحق کا عنادن، کہ جن کو حق کی سمجھ آ گئی لیکن حق کو قبول نہیں کیا، چھپا دیا عناد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، حق سے دشمنی کی وجہ سے، حق والوں سے دشمنی اور بغض کی وجہ سے انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا۔ فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ لوگ ان کو آپ تبلیغ کریں، واعظ کریں، نصیحت کریں، قرآن بیان کریں، ان کو سبق سمجھائیں، فرمایا ان کو چاہے آپ تبلیغ کرتے رہیں، واعظ کرتے رہیں یا نہ کریں، لا یؤمنون، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ اللہ رب العزت نے تو یعنی قرآن میں تاثیر رکھی ہے، اپنے نبی کی زبان میں تاثیر رکھی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قرآن میں تاثیر ہے، کتاب ہدایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں تاثیر ہے کہ آپ کی زبان بھی نری ہدایت کا سامان ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے، اس کی وجہ بیان فرمائے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب علیم۔ فرمایا کہ یہ لوگ اللہ رب العزت کے دین کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، ضد پہ آ گئے، عناد پہ آ گئے، اللہ کے حکموں کو پس پشت ڈال دیا، اس لیے اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، اور یہ ایسی مہر لگ گئی ہے کہ جس کے بعد ان کے دل میں کبھی ایمان نہیں داخل ہوگا اور کبھی یہ کفر سے باہر نہیں آ سکیں گے۔ آنکھوں پہ پردے ہیں، کانوں پہ پردے ہیں، دلوں کے اوپر ان کے بوجھ آ چکا ہے، اور ہر اعتبار سے یہ جباریت کے پردوں کے اندر گھر چکے ہیں، اس لیے یہ لوگ کبھی ایمان نہیں لائیں گے اپنے ضد و عناد کی وجہ سے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بھٹک رہے ہوتے ہیں، سیدھا راستہ موجود ہوتا ہے لیکن اس کی طرف توجہ سے دیکھتے نہیں ہیں، ان کو ضالین کہا جاتا ہے، جیسا کہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی سورۃ البقرہ میں
بعض منافقین کا ذکر کیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگ بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان لائے، لیکن در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اسلام کو صحیح طریقے سے قبول نہیں کیا، اس لیے زبانی دعوے کے باوجود گمراہی کی وجہ سے بھٹک رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ دعا سکھاتے ہیں کہ نماز میں یہ دعا کیا کرو کہ مولا ہمیں انبیاء و صدیقین اور شہداء اور صالحین کے راستے پہ چلانا، ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا کہ جن پہ تیرے غضب کی مار پڑ گئی، ایمان سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے، ان لوگوں کے راستے پہ بھی نہ چلانا کہ جو لوگ سیدھا راستہ دیکھنے کے باوجود بھٹکتے پھرتے ہیں، کبھی ادھر اور کبھی ادھر بھٹکتے ہوئے لوگ ہیں۔ اب اس آیت کا مفسرین نے ایک معنی اور بھی کیا ہے، تھوڑی سی مزید اس سے وضاحت ہوگی، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی، مزید بات کھلے گی۔ غیر المغضوب علیہم سے مراد کون ہے، ان کی مثال کیا ہے؟ مفسرین نے کہا کہ ان کی مثال یہودی ہیں، اور وَلَضَّالِّينَ، ضالین کی مثال کیا ہے؟ مفسرین نے کہا اس کی مثال منافقین بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں۔ اور یہودی، جس طرح میں نے عرض کیا کہ مغضوب علیہم میں ان لوگوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جنہیں ایمان کی توفیق نہیں ہوتی۔ آپ پوری تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں کل یہودی جو مسلمان ہوئے مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد، ان کل یہودیوں کی تعداد میرے خیال میں 6 ہے یا 9 ہے، اس سے زائد نہیں۔ عیسائی تو کافی سارے مسلمان ہو گئے، مشرکین عرب بھی مسلمان ہو گئے، اور اس وقت کے بعد بھی دیکھیں آج تک آپ دیکھتے چلے آئیں پوری تاریخ اسلام میں شاید یہودیوں میں 100 بھی آدمی نہ پورا کر سکے کہ جو لوگ یہودی ہونے کے باوجود انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں ہے کہ نہیں حق کا علم نہیں تھا، حق کا انہیں علم تھا، آج بھی یہودیوں کا حق کا علم ہے، ان کو بھی حق کا علم ہے، آج تک ان کو پتہ ہے کہ حق کیا ہے اور ہم باطل پر ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی طبیعت میں ایک ضد اور عناد ہے، اللہ رب العزت نے ان کو حق سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا ہے۔ اب ان کے مقابلے میں آپ عیسائیوں کو دیکھیں، عیسائی آپ آئے روز سنتے ہوں گے کہ جس طرح ہندو کئی جگہ پر آپ سنتے ہوں گے کہ دیکھو جی اتنے ہندو مسلمان ہو گئے، اتنے سکھ مسلمان ہو گئے، اسی طریقے سے آپ عیسائیوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ عیسائی بھی آئے روز مسلمان ہوتے رہتے ہیں، بلکہ یورپ میں مختلف ممالک کے اندر یہ سلسلہ بڑی تیزی سے چل رہا ہے کہ عیسائی مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن یہودی شاید آپ کبھی اپنی زندگی میں سنیں کہ یہودی مسلمان ہوا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی اللہ کی مار کا شکار ہو چکے ہیں، ان پر اللہ کا غضب آ چکا ہے، اور عیسائی جو ہیں یہ گمراہ ہو چکے ہیں، منافقین گمراہ ہو چکے ہیں۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں اپنے رب کے حضور، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مولا ہمیں یہودیوں کے راستے سے بچانا، ہمیں عیسائیوں کے راستے سے بچانا، نہ ہمارے اوپر تیرے غصے کی مار پڑے، اور نہ ہی ہم سیدھے راستے سے کبھی بھٹکنے پائیں۔ یہ اپنے رب کے حضور ہم دعا کرتے ہیں۔ اب یہودیوں پہ اللہ کا غضب کیوں ہوا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ سورۃ البقرہ اٹھا کر اگر آپ اس کا مطالعہ کریں، اللہ رب العزت سب کو توفیق دے، ابتدائی پہلا پارہ جو ہے اس میں اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ تذکرہ یہودیوں کا کیا، ان کے کرتوتوں کو بیان کیا کہ ان کے کرتوت کیا تھے، ان میں مختلف بیماریاں تھیں۔ بعض علماء نے سورۃ البقرہ کی روشنی میں ان کی بیماریاں جو قرآن پاک نے گنی ہے اور ذکر کیا ہے ان کو جمع کیا، تو سورۃ البقرہ میں تقریباً ان کی 40 بیماریاں اللہ نے ذکر کی۔ تو گویا کہ ہم اپنے رب کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس قسم کی بیماریوں سے ہمیں بچانا، اس لیے کہ مغضوب علیہم والی بیماریاں ان کے امراض ہیں کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے۔ وہ بیماریاں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بیماری ان کے اندر یہ تھی کہ اپنے نسب پر غرور کرتے تھے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اپنے نسب پر غرور کرتے تھے، عمل کاکھ نہیں کرتے تھے، ذرہ برابر عمل نہیں کرتے تھے، لیکن اپنے نسب پر غرور تھا کہ ہم کون ہیں؟ ہم بنی اسرائیل ہیں، اور بنی اسرائیل کون ہیں؟ نبیوں کی اولاد ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ اپنے آپ کو صاحب زادہ کہتے تھے کہ ہم صاحب زادگان ہیں، جی ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، اور ہم اللہ کے محبوب اور لاڈلے ہیں، اور یہ بڑے دعوے سے کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں،
اب اللہ کا بیٹا تو ہے کوئی نہیں، آگے خود اس کی وضاحت کرتے تھے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے محبوب اور لاڈلے ہیں، اور لاڈلوں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ دوسروں سے نہیں ہوتا، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم اپنی مرضی کے ساتھ جو کرتے رہیں اللہ ہمیں نہیں پوچھے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی باز پرس نہیں آئے گی، کیوں؟ ہم محبوب ہیں، لاڈلے ہیں۔ یہ جی محنت حد سے زیادہ کرنا اور عبادات کرنا، یہ تو وہ کرے جو اللہ کا لاڈلا نہ ہو، ہم تو لاڈلے ہیں، ہم بے شک لوگوں کے اوپر ظلم کرتے رہیں، جبر کرتے رہیں اور ان کو پریشانیوں میں مبتلا رکھیں، انبیاء کی باتوں کو ٹھکراتے رہیں، بدعملیوں میں مبتلا رہیں، لیکن ہمیں اللہ نہیں پوچھے گا۔ اور اگر آپ محسوس نہ کریں تو ہمارے معاشرے میں بھی صاحبزادگی کا مطلب یہی بنتا جا رہا ہے کہ جو شخص کسی بڑی گدی کی اگر نسب اور اس کی اولاد میں سے ہو، کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی چہرے پر سنت رسول ہے بھی یا نہیں، نماز بھی پڑھتا ہے یا نہیں، اس کی دلچسپی انسانوں کے ساتھ ہے یا کتوں کے ساتھ اس کی دلچسپی ہے۔ بات تو شاید میں تھوڑی سی سخت کر رہا ہوں لیکن ایک درد دل ہے، یعنی کتے نہلانا، کتوں کے ساتھ کھیلنا، یہ اس کا بڑا کام اور مشغلہ ہوگا۔ مرید پڑے ہوتے ہیں درباروں کے اوپر، بیچارے جوتے اتار کر آتے ہیں عقیدت سے، وہ کئی 100 کلومیٹر ننگے پاؤں چل کے آتے ہیں، پاؤں پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ادھر دربار پہ پڑے ہوتے ہیں، اور ان کے دماغ کے اندر یہ ہوتا کہ ہمیں جو کچھ ملے گا ادھر سے ہی ملے گا۔ اور اگر کوئی کہہ دے کہ بھئی دیکھو اس کی اپنی نماز تو دیکھو، نماز ہے یا نہیں، اس کا چہرہ مسلمانوں والا چہرہ ہے یا نہیں، اس کی معمولات، اس کی سوسائٹی، اس کی مجلس دیکھو، آگے سے جواب میں کہا جاتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے یہ تو بڑے لوگوں کی اولاد ہیں، اور بڑے لوگوں کی جو اولاد ہوتی ہے ان کے ساتھ اس قسم کا معاملہ نہیں ہوتا، یہ جو کچھ مرضی، یہ پردے ہیں جی سارے، ہمیں نظر آنے والی چیزیں ہماری نظروں کا دھوکہ ہے، وہ اصل میں تو اللہ کے بڑے محبوب ہیں۔ اور یہ تصور قرآن کہتا ہے کہ یہ اسلام کا تصور نہیں ہے کہ نسب کی بنیاد پر کسی کی مغفرت ہو جائے، یہ اسلام کا تصور نہیں ہے، یہ تصور ہے یہودیوں کا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، اور یہ بڑے ببانگ دوہل کہا کرتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہتے تھے کہ ہمیں دوزخ کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی، یہ بھی سورۃ البقرہ میں ہے، ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی الا ایاما معدودہ، بالفرض اگر ہم چلے بھی گئے تو گنتی کے چند دن ہوں گے، اور گنتی کے 40 دن کتنے، میں نے مفسرین نے لکھا 40 دن جو انہوں نے ان کے بڑوں نے بچڑے کی عبادت کر لی تھی کہ اتنے دن ہم چلے جائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم نکل آئیں گے، بس اللہ رب العزت کے محبوب ہیں، زیادہ ہمیں اللہ رب العزت پریشانی میں مبتلا نہیں کرے گا، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ چنانچہ وہ رشوت بھی کھاتے تھے، ناجائز فتوے بھی دیتے تھے، پیسے لے کر حرام کے فتوے دے دیا، حرام کو حلال بنا دیا کرتے تھے، اپنی عبادت بھی کرواتے تھے، اپنے سامنے لوگوں کو جھکاتے بھی تھے، سود کا لین دین بھی کرتے تھے، پیسہ بڑھایا کرتے تھے، اور یہ سارے کرتوت ان کی اسی بنیاد پر تھے کہ ہم جو کچھ کرتے رہیں ہم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ ایک بیماری تو یہ تھی کہ اپنے نسب کے غرور میں مبتلا تھے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ان کے نبیوں کی اولاد میں سے ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ بخشش اور نجات نسب کی بنیاد پر نہیں ہوتی۔ نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اپنے گھر کے افراد میں سے ایک ایک کا نام لے کے فرمایا کرتے تھے۔ اپنے چچا عباس کو فرمایا یا عباس یا امی، فرمایا اے عباس اے میرے چچا، اعمل، اپنی زندگی میں عمل پیدا کرو، عمل کے ذریعے سے اپنی زندگی کو آباد کرو، کل قیامت کے دن اس وجہ سے بخشش نہیں ہوگی کہ تو نبی کا چچا لگتا ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو فرمایا اعملی یا فاطمہ، اے فاطمہ خود نیک اعمال کرو، کل قیامت کے دن تیری بخشش اس بنیاد پہ نہیں ہوگی کہ تو نبی کی بیٹی ہے، اپنے عمل کی بنیاد پر مغفرت ہوگی۔ اب اس کے بعد کوئی باقی بات رہ جاتی ہے؟ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبوب ترین اولاد سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے عمل کی بنیاد پہ تیری بخشش ہوگی، تو اسلام نسب کے غرور کو مکمل ختم کرتا ہے۔
کہ نسب کے غرور کی بنیاد پہ آدمی یہ سمجھے کہ ہم دین کے بھی ٹھیکیدار ہو گئے، بخشش کے بھی ٹھیکیدار ہو گئے، جنت کے بھی ٹھیکیدار ہو گئے، یہ بات بالکل غلط اور ناجائز ہے۔ اور دوسری بات یہ تھی ان کے اندر بیماری کہ اللہ رب العزت کے حکموں کے اندر حجت بازی کرتے تھے۔ اللہ کا حکم جب پیغمبر آتے تھے، بنی اسرائیل میں تو کم و بیش 4000 پیغمبر آئے ہیں، جب اللہ کے پیغمبر آ کے ان کو کوئی حکم سناتے تھے، حکم اگر پسند نہیں آتا تھا اس کے اندر حجت بازی کرتے تھے، کبھی ہیلے کبھی حجت بازیاں۔ مثلا اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ تم نے ایک گائے کو ذبح کرنا ہے۔ اب گائے کو کیوں ذبح کرنا ہے؟ ان کے دلوں میں گائے کی بڑی عظمت آ چکی تھی کہ گائے بڑی مقدس جانور ہے، اس لیے کہ فرعون جس کے پاس رہے تھے وہ فرعون خود بھی اور اس کی قوم بھی گائے کی پوجا کرتی تھی۔ یہ چونکہ محکوم اور غلام بن کے رہے اور غلام کے اوپر اپنے حاکم کی ذہنیت کا کچھ اثر ہو جاتا ہے، اس لیے یہ ظالم جس وقت اللہ نے ان کو فرعون سے نجات دلوائی، بحر کلزم سے یہ پار ہو رہے تھے، اور جس وقت بحر کلزم سے پار نکل گئے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ نے ایک بڑے خطرناک دشمن سے ان کو نجات عطا فرمائی۔ لیکن راستے میں دیکھا کوئی بستی ہے اور وہ لوگ گائے کی پوجا کر رہے ہیں، تو یہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کو اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی اسی قسم کے معبود بنا کہ جو ہمارے سامنے نظر آئے۔ یہ کوئی عبادت کا مزہ ہے کہ سامنے معبود ہو ہی نہیں، اسی طرح کے کوئی معبود ہونے چاہیے جن کی ہم عبادت کریں۔ اور پھر سامری نے جو منافق تھا اس نے ان کی اسی بیماری سے فائدہ اٹھایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے اللہ کے حکم کے ساتھ تورات کو حاصل کرنے کے لیے، اور وہ 40 دن کا زمانہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے غائب رہے، پیچھے سامری نے موقع کا فائدہ اٹھایا، اس نے زیورات کو پگھلا کے ایک بچڑے کی شکل بنائی، گائے کے بچے کی شکل بنا کے اس میں اس نے کچھ سوراخ وغیرہ رکھے، ہوا ایک طرف سے داخل ہوتی تھی دوسری طرف سے نکلتی تھی، آواز پیدا ہوتی تھی۔ ان سب نے یہ کہا کہ یہ حضرت موسیٰ کا الہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو بھول کے کوہ طور پہ چلا گیا ہے، اس کی عبادت کرنا شروع کر دی، ارد گرد اس کے بھنگڑے ڈالنا شروع کر دیے۔ تو یہ لوگ گائے سے متاثر تھے، اللہ نے فرمایا گائے کو ذبح کرو، اس لیے کہ جب گائے کو ذبح کریں گے اپنے ہاتھ سے تو یہ ذہن میں تصور آئے گا کہ جو اتنی عاجز مخلوق ہے کہ جس کو ہم گلے پہ چوری چلا کے اس کو ذبح کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، وہ ہمارا معبود بننے کی کیسے صلاحیت رکھتی ہے۔ اب گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اذ قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، وہ آگے سے کہنے لگے بھلا گائے بھی ایسا جانور ہے جو کبھی ذبح کیا جائے؟ آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، اتتخذنا ہزوا؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اور میں دین کے معاملے میں مذاق کرنا یہ جاہلوں کا کام ہے، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میرا شمار جاہلوں میں ہو۔ انہوں نے کہا اچھا اگر گائے ذبح کرنی ہے تو پھر چلو جی کرتے ہیں، سوچ وچار کرتے ہیں، گائے تلاش کرتے ہیں۔ اب قرآن پاک کے اسلوب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ وقت انہوں نے اسی طرح ٹال مٹول میں گزارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا اللہ نے، تم نے گائے کیوں نہیں ذبح کی؟ انہوں نے کہا جی گائے کی سمجھ نہیں آ رہی، گائے ہو کس قسم کی؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پھر پوچھ کے بتلایا کہ اللہ نے پھر مزید قید لگا دی، شرط لگا دی کہ جوان ہو، لا فارض ولا بکر، بہت بوڑھی بھی نہ ہو اور بہت بالکل ابھی بچی بھی نہ ہو، درمیان والی عمر کی، عوان بین ذالک، درمیانی عمر کی ہو، اس کو ذبح کرو۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ذبح کر دیتے، لیکن پھر مزید اس کے بعد پوچھتے چلے گئے۔ اب اس کے بعد اللہ کی طرف سے شرطیں بڑھتی چلی گئیں کہ ٹھیک ہے گائے تم نے ابھی تک ذبح نہیں کی، گائے ایسی ہونی چاہیے کہ جس نے کبھی ہل نہ چلایا ہو۔ اب گائے کا لفظ عام طور پہ ترجمہ والوں نے لکھ دیا ہے، لیکن عربی مفسرین یہ کہتے ہیں کہ بقرہ کا لفظ یہاں پر گائے نہیں ہے بلکہ بیل کے معنی میں ہے۔ یہاں پر ہل بھی بیل ہی چلاتا ہے۔ یہ کبھی کبھی تا جو ہے نا یہ کسی چیز کی وحدت کو بیان کرنے کے لیے کہ ایک چیز ہو، مثلا عربی میں تمرتن کہا جاتا ہے ایک کھجور کے دانے کو، یہ تا مؤنث ہونے کی علامت نہیں ہر جگہ پر ہوتی۔ تو بہرحال گائے ایسی ہو یا بیل ایسا ہو کہ جس سے کبھی مشقت نہ لی گئی ہو، اس سے پانی نہ کھنچوایا گیا ہو، اس سے ہل نہ چلوائے گئے ہوں،
اور اس کے وجود پر کسی قسم کا اور کوئی داغ اور نشان بھی نہ ہو۔ اب شرطیں بڑھتی چلی گئیں۔ انہوں نے کہا جی ہمیں رنگ نہیں معلوم ہو رہا، ہمیں رنگ ایسا ہو کہ صفراء فاقع لونہا، زرد رنگ ہو اور اٹھتا ہوا رنگ ہو، جچتا ہوا رنگ ہو، اس قسم کا اس کا رنگ ہو۔ اب انہوں نے سوال کیے، پھر خاموش ہو جاتے تھے، پھر سوال کیے، ایک لمبا وقت گزر گیا، حتیٰ کہ جس وقت انہوں نے یہ سمجھا کہ اب یہ حکم اللہ رب العزت کا بڑا ضروری اور اٹل ہو چکا ہے، فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، قرآن کہتا ہے مجبور ہو کر انہوں نے ذبح کیا، لیکن ان کا ارادہ اور پروگرام ذبح کرنے کا نہیں تھا۔ وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، لیکن کتنا وقت گزارا انہوں نے اللہ کے حکم میں ٹال مٹول کرتے کرتے، کتنا وقت گزارا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ 40 برس کا زمانہ انہوں نے گزار دیا۔ ایک گائے کو ذبح کرنا تھا، اس گائے کو ذبح کرنے کے لیے 40 برس تک ٹال مٹول کرتے رہے، اور اس کے بعد جا کر اس حکم پر عمل کیا۔ تو ان کے مزاج کے اندر شریعت کے حکموں میں ٹال مٹول کرنا، حجت بازیاں کرنا، مذاق اڑانا، جو حکم دیا گیا ہے اس کے بالکل برعکس کرنا، یہ ان کی عادات ہیں جو سورۃ البقرہ کے اندر بیان کی گئیں۔ انشاءاللہ مزید ان کو بیان کریں گے۔